جی السلام علیکم، وادی سوان نیوز سے میں یہاں پہ اس وقت حاضر ہوں۔ ٹھٹہ کا یہ شہر ہے اور یہاں پہ یہ شاہ جہان مسجد ہے، اس کو بادشاہی مسجد بھی کہتے ہیں۔ ہم مسجد کے احاطے میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت۔ دکھائیں نا جی، گھمائیں آپ ایسے کیا ہیں یار بچے مسجد کے احاطے میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نائب خطیب صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا نام؟ اور جی میرا نام محمد شاکر صدیقی ہے۔ ہم اس مسجد شریف کے خاندانی خطیب ہیں۔ جب سے مسجد بنی ہے نسل بعد نسل اس مسجد کی امامت و خطابت الحمدللہ سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے والد محترم یہاں اس مسجد کے 9ویں پشت کے خطیب ہیں۔ الحمدللہ ان کی نیابت میں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ادھر جو بھی مذہبی معاملات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حوالے ہیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں سر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ مسجد شریف 1644 سے 1647 عیسوی کے درمیان تعمیر ہوئی، یعنی بنیادی اسٹرکچر اس کا جو ہے 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد بھی مختلف وقتوں میں تعمیرات جاری رہیں، جیسا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسجد میں کام کروایا، اور اس کے علاوہ مختلف وقتوں میں یہاں مرمتیں بھی ہوتی رہی ہیں، مگر آخری جو بڑی مرمت ہے وہ تقریباً 1970 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئی بڑی مرمت یہاں مسجد شریف میں نہیں ہوئی۔ ابھی مسجد شریف جو ہے اس کو جب بنایا گیا تو یہاں 20,000 لوگوں کی گنجائش رکھی گئی کہ ایک وقت میں 20,000 لوگ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سال کے مختلف مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کثیر جماعت آتی ہے، پورے ضلع سے مختلف اضلاع سے لوگ یہاں پر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ عام جمعوں کے اندر بھی پنجاب، سوات، خیبر پختونخوا اور مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، خاص طور پر خطیب صاحب سے، حضرت صاحب سے دعا کروانے کے لیے۔ الحمدللہ مسجد شریف کی ایک کثیر جماعت، پورا حلقہ شاہ جہانیہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح شاہی بادشاہی مسجد ایک لاہور میں بھی موجود ہے، آپ نے جس طرح کہا ہے کہ پورا حلقہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کی آپ وہاں پہ بھی گئے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میرا جانا تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، آپ ہیں دعوت دیتے رہتے ہیں، مگر ہماری مصروفیات یہاں ایسی ہیں کہ ہم یہاں سے باہر جا نہیں پاتے، کہیں دور سفر نہیں کر پاتے، بہت کم سفر ہوتا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ صبح 5 وقت نمازیں ہم خود پڑھاتے ہیں، یا تو خطیب صاحب ہوتے ہیں یا میں ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہم خود دیکھتے ہیں، خود اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جب مسجد تعمیر کی گئی تو اس وقت کی لاگت تقریباً کتنی کوئی آئی ہوگی؟ اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ ان کے مطابق 9 لاکھ شاہجہانی کرنسی، آپ شاہجہانی روپے کہہ لیں آسانی کے لیے، تو 9 لاکھ شاہجہانی روپے اس زمانے کے خرچ ہوئے۔ تقریباً آج سے یہ سن 1647 میں جب اس کی تعمیر کی گئی تو آج تک تقریباً 370 جی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 380 سے زیادہ ہی ہیں، عرصہ ہو چکا، 400 سال کے قریب ہے اس مسجد کی تعمیر کو ہو چکے ہیں۔ جی ہاں۔ اس میں جو اجتماعات ہوتے ہیں، عیدین کا اجتماع ہو گیا، جمعے کا، تو تقریباً کتنے کوئی نمازی اس میں اس وقت آپ ظاہر ہے یہاں پہ نائب خطیب بھی ہیں، دیکھنے کو کتنے ملتے ہیں، تعداد میں کتنے؟ جی ماشاءاللہ عیدین پہ اور جمعۃ الوداع کے موقع پر تو مسجد شریف فل ہوتی ہے، اور بلکہ مسجد کے باہر بھی لوگ آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں لاؤڈ کا انتظام کرنا پڑتا ہے باہر کے لیے بھی۔ عام جمعوں کے اندر بھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کثیر جماعت اس شہر کی بھی مسجد شریف سے وابستہ ہے۔ تو حکومت کی طرف سے آپ کو یہاں پہ کیا کوئی اقدامات یا تحفظات ملتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو سارا نظام ہے وہ ہمارا خاندانی ہے۔ جب سے مسجد بنی ہے پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل ہم یہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو حکومت کی جو اس وقت ذمہ داری ہے وہ ہے بلڈنگ مینٹیننس، ہمیشہ سے حکومت کے ذمہ ہی رہی ہے۔ مثلاً کروڑوں کے دور میں انہوں نے جو اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے مسجد شریف کی تعمیر و مرمت کی طرف توجہ دی۔ انگریزوں کے دور میں وہ تھے،
اس طرح پھر پاکستان جب بنا ہے تو مختلف ڈپارٹمنٹس اور ہمارے جو شعبہ جات ہیں وہ لوگ اس مسجد شریف کے جو ہے یہاں کی بلڈنگ مینٹیننس کی ذمہ داری ان کے ذمہ رہی ہے. ابھی اس وقت بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, ان کے ذمہ ہے اس مسجد شریف کی جو ہے دیکھ بھال کرنا. تو گویا کہ ایک جسمانی نظام جو ہے وہ ان کے حوالے ہے اور روحانی نظام وہ الحمدللہ ہمارے حوالے ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو مسجد کے یہ گنبد جو ہے اپنا چاروں طرف سے, یہ گنبد کی تعداد کے بارے میں ہم نے سنا ہے کبھی 99 لوگ کہتے ہیں, کبھی 100, مطلب جو بھی ہے اس حساب سے. تو یہ کیا ہے نا؟ جی دیکھیں, بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں نئے اور پہلی دفعہ آتے ہیں, یا اگر بار بار بھی کوئی آتا ہے تو ایک بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے. تو گنبدوں کی گنتی میں اس لیے فرق آتا ہے, مگر نہ گنبد جو ہیں ان کی تعداد 100 ہے. کچھ گنبد ایسے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں آ پاتے, اس وجہ سے لوگ اسے نہیں گن پاتے, مگر نہ اس میں کوئی ایسی متھ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 100 گنبد ہیں اور یہ تعداد میں یعنی پورے ہیں. تو ابھی بھی کوئی ریپیئرنگ کا, اس کا کنسٹرکشنز کا کام دیکھنے کو ہمیں باہر آیا ہے, چل رہا ہے؟ جی بالکل. مسجد شریف تقریباً 1 سال ہوا ہے, مسجد شریف کا کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اور ابھی مسجد کے باہر کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام کیا گیا ہے. ہمارے جو ماشاءاللہ ادارے ہیں وہ اس مسجد شریف کی دیکھ بھال میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کو خوب برکتیں عطا. تو محکمہ اوقاف جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ شامل کر رہے؟ جی نہیں, محکمہ اوقاف تو یہاں نہیں ہے انوالو, البتہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا, گورنمنٹ